والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمۃ اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ قابل قدر حضرات و خواتین، مدرسہ پیاری نسوان کی جانب سے چلنے والا ہفتہ واری پروگرام میں آپ سب کا استقبال ہے۔ سورہ زمر کی آیت کریمہ آپ کے روبرو تلاوت کی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نبی جی آپ لوگوں سے کہہ دیجئے، اے میرے وہ بندے جنہوں نے گناہ پر گناہ کر کے اپنے آپ پر ظلم کر لیا ہے، میرے بندو تم مایوس نہ ہو جانا، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو جانا۔ اللہ تعالیٰ تمہارے سارے گناہوں کو معاف کرنے کا اعلان کر رہا ہے، اور بے شک اللہ تعالیٰ غفور ہے، رحیم ہے۔ غفور کا مطلب ہے وہ بہت ہی بخشنے والا، معاف کرنے والا۔ رحیم کا مطلب ہے رحم کرنے والا، مہربانی کرنے والا۔ محترم ماں اور بہنوں، اس آیت کی روشنی میں میں بتانے کی کوشش کروں گا کہ اللہ کی رحمت کتنی وسیع ہے، کتنی کشادہ ہے۔ آپ سب یاد رکھیں، ہمارا رب، اسے رحم کرنا، معاف کرنا، محبت کرنا یہ بہت پسند ہے۔ پیارے نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے پاس ایک کتاب ہے، اور اس کتاب کے اوپر یہ جملہ لکھا ہوا ہے، ان رحمتی سبقت غضبی، بے شک میری رحمت میرے غصے پر غالب ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ کو غصہ بھی آتا ہے، اللہ کو رحم بھی آتا ہے، لیکن اللہ کے غصے پر اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے، رحمت غالب ہے، اونچی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے جو نام ہم سنتے ہیں، 99 نام ہم کو بتائے گئے، 90 پر 9 نام۔ ان ناموں میں سبحان اللہ آپ غور کریں، قرآن کریم میں بار بار جو نام آتے ہیں وہ رحمان اور رحیم، اور ہر صورت کی شروع میں 114 صورتیں ہیں، سورہ توبہ کو چھوڑ کر ہر صورت کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، اس میں اللہ کے 2 نام۔ اس کے علاوہ بھی قرآن میں رحمان نامی لفظ 50 پر 7 مرتبہ آیا ہے، اور رحیم نامی اللہ کا نام 114 مرتبہ آیا ہے۔ تو اس آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ کو یہ نام کتنا پسند ہے، جس میں رحمت کا جذبہ ہے، رحمت کی صفت ہے۔ قرآن کو پڑھنے والا قاری جب قرآن کے کھولتا ہے، قرآن کے پہلے صفحے کے پہلے لائن میں اللہ کے یہی 2 نام وہ دیکھے گا، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ قرآن کے پہلے صفحے کے پہلے لائن میں اللہ کے یہی 2 نام ہیں۔ 99 ناموں میں سے کسی اور نام سے بھی اللہ قرآن کو شروع کر سکتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کن ناموں سے قرآن کو شروع کر رہا ہے؟ ساری تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ الرحمن الرحیم، جو رحمان، بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔
محترم حضرات اور ماں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالی اپنا تعارف یہی کروایا کہ وہ بہت رحم کرنے والا، بہت معاف کرنے والا، اور اپنے نبی کی تعارف بھی اللہ تعالیٰ نے انہی الفاظ میں کرایا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، ہم نے آپ کو عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ آپ رحمت ہیں انسانوں کے لیے بھی، آپ رحمت ہیں جنات کے لیے بھی، آپ رحمت ہیں جانوروں کے لیے بھی، آپ رحمت ہیں مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے، بچوں کے لیے، بوڑھوں کے لیے، اپنوں کے لیے، غیروں کے لیے، دوستوں کے لیے، دشمنوں کے لیے۔ اللہ کے نبی سراپا رحمت مجسم ہیں۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا انٹروڈکشن اور تعارف کراتے ہوئے کہا، یا ایھا الناس انما انا لکم رحمت مہداۃ، لوگوں اللہ تعالیٰ نے مجھے تمہارے لیے سر سے لے کر پیر تک رحمت بنا کر، ایک گفٹ بنا کر بھیجا ہے۔ اللہ نے مجھے رحمت مجسم بنا کے ایک تحفہ دیا ہے امت کے لیے، تمہارے لیے۔ تو ہمارا رب بھی رحمت والا، ہمارے نبی بھی رحمت للعالمین، اور ہمارے نبی کو اللہ نے جو کتاب دے کر بھیجا قرآن مجید کی شکل میں، اس قرآن کا تعارف اور انٹروڈکشن بھی کیا کرایا گیا؟ قرآن کے بارے میں فرمایا، انہ ہدی و رحمت للمؤمنین، یہ قرآن مومنوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ حالانکہ قرآن ساری انسانیت کے لیے رحمت ہے، صرف مومنوں کے لیے نہیں۔ پھر اس میں مومنوں کے لیے رحمت اس لیے کہا گیا کیونکہ قرآن سے فائدہ اٹھانے والے مومن ہی ہوتے ہیں۔ تو گویا معلوم یہ ہوا ہمارا رب ارحم الراحمین، ہمارے نبی رحمت للعالمین، اور ہمارا قرآن رحمت للمؤمنین۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ سارے انسانوں سے یہ اپیل کر رہا ہے کہ اے دنیا کے انسانوں، تمہارا رب رحمت للعالمین، رب ارحم الراحمین ہے، تمہارا نبی رحمت للعالمین ہے، تمہارے پاس جو کتاب بھیجی گئی وہ رحمت للمؤمنین ہے، لہٰذا اے میرے بندو تم بھی سراپا مجسم رحمت بن جاؤ، تم بھی رحم کرنے والے بن جاؤ۔ اللہ تعالیٰ کو رحم کرنے والے بندے، معاف کرنے والے بندے بہت پسند ہیں، بہت پسند ہیں۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعض جذباتی مناظر کو لے کر، جذباتی موقعوں کو لے کر اللہ کی رحمت کو سمجھاتے تھے امت کو۔ ایک مرتبہ ایک جنگ کے موقع پر کچھ قیدی آئے، میدان جنگ میں ایک عورت کو دیکھا، اور جنگ کے ہنگامے میں اس کا بچہ گم ہو گیا۔ اب چھوٹا بچہ، دودھ پیتا ہوا بچہ اگر گم ہو جائے، ماں کی ممتا تڑپ جاتی ہے۔ عورت کبھی ادھر بھاگتی، کبھی ادھر بھاگتی، جو بھی بچہ ملتا اسے اپنا بچہ سمجھ کے اٹھا لیتی۔ بہت پریشان عورت ادھر ادھر گھومتی پھرتی، بچے کو تلاش کرتی۔ آخر کار تلاش کرتے کرتے وہ اپنے بچے کو پالی۔ جیسے ہی اس کو اپنا بچہ ملا، بہت دیر تلاش کرنے کے بعد اتنی خوشی ہوئی کہ بچے کو اپنے سینے سے چمٹا لی، اور وہیں کھڑے ہو کر بچے کو دودھ پلانا شروع کر دی۔ اس نے یہ بھی نہیں دیکھا میں کہاں کھڑی ہوں، دودھ پلا رہی ہوں۔ اسے صرف اتنا ہے کہ میرا بچہ کئی گھنٹوں سے دودھ نہیں پیا ہے، وہیں دودھ پلانا شروع کر دی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ اکرام عورت کے اس جذباتی منظر کو دیکھ رہے تھے۔ پیارے نبی نے صحابہ سے ایک سوال کیا، اے میرے ساتھیوں بتاؤ، اترون انہا طارحۃ ولدہا فی النار،
مجھے بتاؤ کیا یہ عورت اپنے اس گود کے بچے کو انگاروں میں پھینک سکتی ہے؟ اپنے اس بچے کو آگ میں ڈال سکتی ہے؟ صحابہ نے کہا نہیں اللہ کے رسول، کیسے ڈالے گی؟ اس کا چھوٹا بچہ ہے، آگ میں کیسے پھینکے گی؟ تو پیارے نبی نے فرمایا میرے ساتھیوں، اس عورت کا اس بچے کے ساتھ جو رحمت کا جذبہ ہے، ہمارا رب اس ماں سے بڑھ کر اپنے بندوں پر رحم کرنے والا ہے۔ اللہ اکبر۔ محترم حضرات، اس سے عظیم حدیث میں آپ کو سناتا ہوں، اللہ کی رحمت کو بتانے کے لیے اس سے بھی بڑی حدیث میں آپ کو بتاؤں۔ کون سی حدیث؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کے 100 حصے بنائے ہیں۔ کتنے حصے؟ 100 حصے بنائے ہیں، اس میں سے صرف ایک حصہ پوری دنیا والوں میں بانٹ دیے۔ اب اللہ کے پاس بچے ہیں 90 پر 9 حصے، ایک حصہ اللہ نے پوری دنیا میں والوں میں بانٹ دیا۔ چاہے انسان آپس میں جو رحم کرتے ہیں، جانور آپس میں جو رحم کرتے ہیں، یہ پرندے آپس میں جو رحم کرتے ہیں، یہ کیڑے مکوڑے آپس میں جو رحم کرتے ہیں، بس اللہ کے بانٹے ہوئے رحمت کے اسی ایک حصے کا کرشمہ ہے۔ اور مثال دے کر پیارے نبی نے فرمایا کہ ایک گھوڑا پیر اٹھا کر احتیاط سے پیر رکھتا ہے، کہیں میرا پیر میرے بچے پہ نہ پڑ جائے۔ مرغی پیر اٹھا کر احتیاط سے رکھتی ہے کہ میرے پیر کے نیچے میرے بچے نہ آ جائیں، چوزے نہ آ جائیں۔ بھینس اپنا پیر اٹھاتی ہے تو احتیاط سے رکھتی ہے کہ کہیں اس کے نیچے اس کا بچہ نہ آ جائے، پیر کے نیچے بچے کو روند نہ ڈالے۔ اتنا رحمت جانوروں میں اپنے بچوں کے سلسلے میں۔ تو ایک حصہ یہاں رک کر تھوڑی دیر کے لیے آپ غور کریں، دنیا والے لوگوں کا وہ جملہ، اور لوگ کتنا غلط کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ اللہ 70 ماؤں کے برابر رحم کرنے والا، 70 ماؤں کے برابر محبت کرنے والا۔ غلط بات ہے۔ 70 مائیں کیا، 70,000 مائیں کیا، 70 لاکھ مائیں کیا، 70 کروڑ مائیں کیا، آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنی مائیں آئیں گی، ان ساری ماؤں کی ممتا اور محبت، ان کی رحمت کے جذبے کو ایک طرف کر دیا جائے تو ساری ماؤں کی محبت بس اسی ایک رحمت کے دیے ہوئے ایک حصے کا کچھ حصہ ہے۔ باقی اللہ تعالیٰ کے پاس 90 پر 9 رحمتیں ہیں، اور ان رحمتوں کو لے کر قیامت کے دن، آخرت کے دن اللہ تعالیٰ لوگوں کے درمیان معاملہ کرے گا۔ اللہ تعالیٰ 90 پر 9 رحمتیں اس کے پاس ہیں، ان رحمتوں کو لے کر اللہ تعالیٰ بڑے بڑے گنہگاروں کو معاف کرے گا، بڑے بڑے سیاہ کاروں کو درگزر کرے گا، بڑے بڑے خطا کاروں کو رحم کرے گا۔ اللہ اکبر۔ میں حدیث کا حوالہ دے کر بات کروں گا، صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی اپنے 90 پر 9 رحمتوں کو لے کر بڑے بڑے گنہگاروں کو بخش رہا ہوگا۔ اللہ کی باران رحمت میں لوگ نہا رہے ہوں گے، اللہ کی برسنے والی رحمت میں بڑے بڑے گنہگار نہا رہے ہوں گے، اور بڑے بڑے گنہگاروں کو اللہ بخش رہا ہوگا۔ جن گنہگاروں کو شیطان زندگی بھر گمراہ کرتا رہا، گناہ کرواتا رہا، خطائیں کرواتا رہا، اور اللہ تعالیٰ ایسے گنہگاروں کو قیامت کے میدان میں معاف کر رہا ہوگا، بخش رہا ہوگا، اس رحمت کے منظر کو دیکھ کر تھوڑی دیر کے لیے شیطان کو بھی امید ہو جائے گی شاید آج مجھے بھی اللہ بخش دے گا۔ جن لوگوں کو 70-80 سال تک میں گناہ کرواتا رہا، آج اللہ ان کو بخش رہا ہے، اپنی رحمت کے جذبے کو لے کر معاف کر رہا ہے، تو مجھے کیوں نہ معاف کرے؟ شاید اللہ آج مجھے بھی معاف کر دے گا۔ شیطان کو بھی اللہ کی رحمت کو دیکھ کر امید ہو جائے گی، لیکن شیطان کو کبھی معافی نہیں۔ محترم حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ کی
رحمت کو دیکھیے آپ کیسے کیسے اللہ معاف کر رہا ہے. اسی لیے اللہ فرماتا ہے کہ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. وہ میرے بندو جنہوں نے گناہ پر گناہ کر کے، خطائیں کر کے، معصیتیں کر کے اپنے آپ پر ظلم کر لیا ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جانا. ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا. اللہ تعالیٰ تمہارے سارے گناہوں کو معاف کرنا چاہتا ہے. آؤ تو صحیح، پلٹو تو صحیح، اللہ کی طرف رجوع ہو جاؤ. اللہ معاف کرنے کے لیے تیار ہے اور تم معافی مانگنے کے لیے تیار نہ ہے. اور اللہ کے رحمت کے جذبے کا ایک اور مظہر میں آپ کو بتاؤں. اللہ کیسی کیسی حدیثیں ہیں، غور کیجئے. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی رحمت کا ایک مظہر یہ ہے، وہ اپنے مومنوں کو سفارش کا حکم دے گا. اس کے جو مومن بندے ہیں، شفاعت یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک رحمت ہے. اللہ فرشتوں کو بولے گا جاؤ تم کس کس کو سفارش کرنا چاہتے ہو کرو. سفارش کریں گے، فرشتوں کی شفاعت سے کچھ گنہگار بخش دیے جائیں گے اور جہنم سے نکل کے جنت میں آ جائیں گے. اس کے بعد اللہ پیغمبروں سے کہے گا جاؤ تم بھی شفاعت کرو. وہ اپنی اپنی امت کے پاس جائیں گے اور کچھ لوگوں کو جہنم سے نکال کے لائیں گے. اللہ پیغمبروں کی شفاعت قبول کر کے ان کو معاف کر کے جنت میں ڈالے گا. پھر تیسرے نمبر پر اللہ تعالیٰ مومنوں سے کہے گا، جو بھی اللہ والے مومن ہوتے ہیں نا، ان سے کہے گا تم جاؤ تم بھی شفاعت کرو. وہ لوگ بھی کچھ لوگوں کو جہنم سے نکال لائیں گے. اللہ ان کو معاف کر دے. اللہ سچ ہے کہ گنہگار ہیں مگر اچھے انسان تھے، اللہ گناہ ہو گئے ان سے. اس لیے زندگی میں ہمیشہ مومنوں سے دوستی کرو. کیا معلوم دنیا میں وہ کام آئے نہ آئے، آخرت میں مومن آپ کو کام آئے گا. اللہ والوں سے دوستی کرو، اللہ والوں کے ساتھ رہو، اللہ والوں کے ساتھ اٹھو اور بیٹھو. اور آج ہماری دوستیاں کیسے لوگوں کے ساتھ؟ گٹکا کھانے والوں کے ساتھ، شراب پینے والوں کے ساتھ، صبح شام فلمیں دیکھنے والوں کے ساتھ، صبح شام غیبتوں کی مجلسوں میں ہماری صحبتیں ایسی ہیں. ایسے لوگوں کے ساتھ رہو گے تو ان کے ساتھ تم بھی جہنم میں جاؤ گے. اگر تم نیک اللہ والوں سے دوستی کرو گے، صبح شام ان سے بات کرو گے، ان کے ساتھ رہو گے، اگر تم گنہگار بھی ہو، وہ مومن بندے تڑپ جائیں گے، کہیں گے ربی پروردگارا ہمارے کچھ بھائی جنت میں نظر نہیں آ رہے ہیں. ہمارے کچھ بھائی جو ہمارے ساتھ یصلون معنا ویصومون معنا، اے اللہ ہمارے ساتھ نماز پڑھتے تھے، وہ ہمارے ساتھ روزے رکھتے تھے، افطار کرتے تھے، لیکن آج ہم جنت میں ہیں، وہ جنت میں نہیں ہے پروردگارا. اللہ مومنوں کو بولے گا جاؤ جہنم میں ہیں وہ دیکھو، جاؤ لے کر آؤ. مومن جائیں گے، اللہ کے حکم سے اجازت سے ان کو لے کر آئیں گے. اللہ مومنوں کی شفاعت پر ان کو معاف کر کے جنت میں بھیج دے گا. فرشتوں کی شفاعت ختم ہوگی، پیغمبروں کی شفاعت ختم ہوگی، مومنوں کی شفاعت ختم ہوگی. اللہ فرماتا ہے شفاعت الملائکہ، فرشتوں کی شفاعت ختم. شفع النبیون، نبیوں کی شفاعت ختم. وشفع المؤمنون، مومنوں کی شفاعت ختم. ولم يبق الا ارحم الراحمین، اب ارحم الراحمین اللہ رحمان رحیم کی شفاعت باقی رہ گئی. اللہ رحمان اور رحیم باقی رہ گیا ہے. اب کیا کرے گا؟ حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ جہنم میں اپنا ہاتھ ڈال کے ایک مٹھی بھر جہنمیوں کو نکال کے جنت میں ڈال دے گا. حدیث میں آتا ہے وہ لوگ جہنم کی آگ میں جل جل کے کوئلے کی طرح کالے کلوٹے ہو گئے رہیں گے، راکھ بن کے رہیں گے. ان کو جہنم سے نکال کے اللہ آب حیات میں ڈالے گا. ایک پانی ہوگا وہاں، اس پانی میں جیسے ان لوگوں کو اللہ مٹھی سے نکال کے ڈالے گا، وہ لوگ پہلے جیسے چمڑی، پہلا جیسا جسم آ جائے گا، تر و تازہ ہو جائیں گے.
اور ان سب کو جنت میں اللہ بھیج دے گا. جنت میں بھی یہ لوگ اتقاء الرحمن کے نام سے مشہور ہوں گے. یعنی یہ وہ خوش نصیب بندے تھے جن کو رحمان نے نار جہنم سے آزادی دلائی ہے. اتقاء الرحمن. اور یہاں رک کے آپ غور کیجئے اللہ کی مٹھی کیسے ہوگی. کوئی اندازہ لگا سکتا ہے اللہ کے ہاتھ کا، اللہ کی مٹھی کتنی بڑی ہوگی؟ صرف اس حدیث پہ غور کیجئے، ان قلوب بنی آدم بین اصبع الرحمن، بے شک آدم کی اولاد کے دل رحمان کی 2 انگلیوں کے درمیان میں ہیں. یہ 2 انگلیوں کے درمیان میں آدم کی جتنی اولاد ہے، جتنی انسانیت دنیا میں ہم دیکھ رہے ہیں، سب کے دل اللہ کی 2 انگلیوں کے بیچ میں ہیں. کتنے دل پکڑیں گے 2 انگلیوں کے بیچ میں؟ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں وہ 2 انگلیاں کتنی بڑی ہوں گی؟ کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا. انگلیاں اتنی بڑی ہو، اللہ کی مٹھی کتنی بڑی ہوگی، کوئی اس کا اندازہ نہیں لگا سکتا. سبحان اللہ. یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، وہ اپنے فضل سے، اپنے رحم سے مٹھی بھر جہنمیوں کو نکال کے جنتی بنائے گا. محترم حضرات، ماں اور بہنوں، ان تمام حدیثوں کو آپ نے سنا، اس سے آپ کو اندازہ ہوا کہ اللہ کی رحمت کتنی بڑی ہے. اللہ کتنا رحم کرنے والا ہے، اللہ کتنا معاف کرنے والا ہے. اس لیے آپ بھی دنیا میں رحم کرنے والے بنو. یہ ساری باتیں میں کیوں بتا رہا ہوں؟ میری باتوں کا خلاصہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن یہ دنیا میں اسی پر رحم کرے گا جو بندہ اللہ کے بندوں پہ رحم کرے گا. یہ اللہ کا قانون ہے. ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء. تم زمین والوں پہ رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا. کرو مہربانی تم اہل زمین پر، کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر. تو اللہ کا قانون ہے میرے بھائی، ہم اللہ کے بندوں کو اگر رحم کرتے رہیں گے، معاف کرتے رہیں گے، درگزر کرتے رہیں گے، اللہ بھی قیامت کے دن ہمارے ساتھ ویسے ہی معاملہ کرے گا، ویسے ہی معاملہ کرے گا. تم کسی کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں، تم کسی پر رحم کرنے کے لیے تیار نہیں، تم کسی کو درگزر کرنے کے لیے تیار نہیں، اور اللہ کی رحمت پر امید لگا کے بیٹھے ہو کہ اللہ مجھے معاف کرے گا. کیسے معاف کرے گا؟ لو لم یرحم بعضنا بعضا فکیف یرحمنا اللہ. اگر ہم آپس میں یہ ایک دوسرے کو معاف نہ کرے تو اللہ ہم کو کیسے معاف کرے گا؟ یہ ایک دوسرے پر رحم نہ کرے، اللہ ہم پر کیسے رحم کرے گا؟ شوہر کی کمزوریوں پر بیوی معاف نہ کرے، اور بیوی کی کمزوریوں کو شوہر معاف نہ کرے، اولاد کی نادانیوں کو ماں باپ معاف نہ کرے، اور ماں باپ کی بڑھاپے کو اولاد معاف نہ کرے، رشتہ دار کو معاف نہ کرے، پڑوسی کو معاف نہ کرے، بھائی کو معاف نہ کرے، بہن کو معاف نہ کرے، ہم آپس میں یہ ایک دوسرے پر رحم نہ کرے، معاف نہ کرے، تو پھر اللہ ہم پر کیسے رحم کرے گا؟ اللہ ہم کو کیسے معاف کرے گا؟ مجھے بتائیے. اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ فَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، لوگوں معاف کرتے جاؤ، ایک دوسرے کو درگزر کرتے جاؤ، رحم کرتے جاؤ. أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تعالیٰ تم پر رحم کرے، تم کو معاف کرے؟ یہاں اس آیت میں اللہ نے قانون بتایا، الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تم کو یہ بات پسند نہیں کہ اللہ تم کو معاف کرے؟ اگر تم کو یہ بات پسند ہے کہ اللہ مجھے معاف کرے تو تم پہلے معاف کرو، اس زمین پہ اس کے بندوں کو معاف کرو، اس کے بندوں پر رحم کرو، اس کے بندوں کو درگزر کرو. آج ہماری کمزوری یہ ہے، بدقسمتی ہے، ہم معاف کرنا نہیں چاہتے. ہر چھوٹی بڑی غلطی کو پکڑنا، سزا دینا، کھڑا کرنا، پوچھنا، یہ ہماری فطرت ہے. نہیں میرے بھائی، نہیں میری بہن، بہت ساری باتیں زندگی میں سنت اعراض کو اپناؤ. سنت اعراض کسے کہتے ہیں؟
ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر بات کو اہمیت نہیں دیتے تھے۔ دشمن کتنے، ہمارے نبی کو کتنے دشمن تھے، ابو جہل کے روپ میں، ابو لہب کے روپ میں، ولید بن مغیہ کے روپ میں، نضر بن حارث کے روپ میں، کتنے بڑے بڑے جانی دشمن تھے نبی کے۔ کبھی زہر دیے بکری میں، کبھی اوپر سے چکی کا پارٹ پھینکنے کے لیے گئے، کبھی منہ پہ آ کے تھوک کے چلے گئے، کبھی سالن میں کچھ بکری کا اوجڑی لا کے ڈال دیے، نماز پڑھ رہے تھے تو اونٹ کی اوجڑی لا کے سر کے اوپر رکھ دیے۔ کیسی کیسی تکلیفیں ہمارے نبی کو دیے۔ راستے سے نبی گزر رہے ہوتے، چبوترے پہ ادھر ادھر لوگ بیٹھے ہوتے دشمن، وہ لوگ نبی سنے جیسا بولتے تھے، پاگل جاتا ہے دیکھو پاگل، دیوانہ جاتا ہے دیکھو دیوانہ، نبی کہتے انہیں۔ اللہ اکبر، کوئی جادوگر بولتا، کوئی کاہن بولتا، کوئی مجنون بولتا، کوئی پاگل بولتا، جو منہ کو آیا وہ بولتے تھے نبی کو۔ نبی کا بڑپن یہ ہے، اللہ کے نبی کبھی ان کی طرف پلٹ کے دیکھے بھی نہیں اور ان سے بدلہ لیے بھی نہیں۔ پوری سیرت کی کتابیں پڑھ لیجئے آپ، نبی کبھی بدلہ نہیں لیے، ہر ایک کو معاف کرتے گئے، معاف کرتے گئے، معاف کرتے گئے۔ وہ موٹی مثال دیتے نا، کتا بھونکتے رہتا، ہاتھی جاتے رہتا۔ سنیں آپ، ہاتھی اتنا موٹا لمبا تڑنگا رہتا، کتا اس کے سامنے کتا، اس کے پیچھے پڑ کے کتا بھونکتے رہتا۔ ہاتھی کی بڑائی یہ ہے کہ پلٹ کے دیکھتا نہیں اسے، ہاتھی کا بڑپن یہ ہے کہ اسے دیکھے بغیر اپنا راستہ دے کے جاتے رہتا۔ کچھ لوگ کتے کے کردار کے ہوتے ہیں، ایسے موقع پر آپ ہاتھی بن جاؤ، ہاتھی کا کردار ادا کرو، دیکھنا نہیں ان کی طرف، پلٹنا نہیں ان کی طرف، اپنا راستہ بن کے دیکھو۔ یہی کام اللہ کے نبی نے کیا۔ اسی کو کہتے سنت اعراض، کسی کو اہمیت نہیں دینا۔ آپ ہر ایک کی باتوں کو اہمیت دیں گے، ہر ایک کی باتوں کو دل پہ لیں گے، دنیا میں جی نہیں سکتے، دنیا میں زندگی بسر نہیں کر سکتے۔ بہت ساری باتیں ایسی ہوتی ہیں، آپ کان میں پڑتی ہیں آپ کی باتیں، سن کر بھی یوں گزر جانا گویا کہ آپ نے سنا ہی نہیں۔ اور بہت ساری چیزوں کو دیکھتے ہیں آپ کے دل کو تکلیف ہوتی ہے، دیکھ کر بھی ایسے گزر جانا پڑے گا گویا کہ آپ نے دیکھا نہیں۔ بات بات پہ ٹوکنا، بات بات پہ رکنا، بات بات پہ پکڑنا، بات بات پہ سزا دینا، بات بات پہ گرفت کرنا، اگر آپ ایسے کریں گے اللہ کے بندوں کے ساتھ، ذرا سوچو کل اللہ بھی آپ کے ساتھ ایسے کرے تو؟ چھوٹی چھوٹی بات، چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو پکڑ کے معاف نہیں کروں گا، جاؤ جہنم میں۔ اور یہی ہونے والا ہے، یاد رکھیے، دنیا میں جیسے آپ چھوٹی موٹی غلطیوں کو معاف کرتے تھے، بدلہ نہیں لیتے تھے، بولتے چھوڑو چھوڑو کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، چھوڑو چھوڑو، اللہ بھی قیامت کے دن آپ کے ساتھ ایسے ہی کرے گا، بولے گا زندگی میں تو میرے بندوں کو پکڑتا نہیں تھا، معاف کرتا تھا، جا آج میں بھی تجھے تیری غلطیوں کو پکڑتا نہیں ہوں، معاف کر رہا ہوں، جا سیدھا جنت میں چلا جا۔ میری ماں اور بہنوں، زندگی میں اللہ کی یہ صفت اپنے اندر پیدا کرو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صفت اپنے اندر پیدا کرو، معاف کرنے کی صفت، رحم کرنے کی صفت۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، معلوم نا آپ کو، خادم رسول کے نام سے مشہور ہیں، اللہ کے نبی کی 10 سال خدمت کیے حضرت انس۔ کتنے سال؟ 10 سال خدمت کیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں۔ آپ بتائیے 10 سال ایک نوکر ہمارے گھر میں کام کرتا ہے، یہ ہنڈیا دھونے والی، کپڑے دھونے والی، کوئی بھی ہو، ہم روزانہ ٹوکتے ہیں اسے، ایسا کیوں کری، ایسا کیوں نہیں کرنا، ایسا نہیں کرنا تھا تجھے۔ لیکن حضرت انس رضی اللہ عنہ، قربان جائیے پیارے نبی کے اخلاق پر، حضرت انس کہتے ہیں 10 سال کی اس مدت میں پیارے نبی نے مجھے کبھی یہ نہیں کہا اے انس ایسا کرنا تھا، آپ نے ایسا کیوں نہیں کیا، اور ایسا نہیں کرنا تھا، آپ نے ایسا کیوں کیا۔ 10 سال میں اللہ کے نبی نے کیوں کیا، کیوں نہیں کیا بولے نہیں۔ اور انسان ہے، غلطیاں ہر انسان سے ہوتی ہے، کہ حضرت انس سے غلطی نہیں ہو کے رہتی، جی ہو کے رہتی ہے، لیکن اللہ کے نبی کبھی بھی اپنے ورکر کو، اپنے نوکر کو بھی معاف کرنے کی صفت اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے۔ ایک مرتبہ حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے نوکر کو مار رہے تھے، اپنے
نوکر کو مار رہے تھے، پیچھے سے اللہ کے نبی آ گئے، ان کو معلوم نہیں، پیارے نبی پکار کے بولے ابو مسعود۔ حضرت ابو مسعود جو ہے کہتے ہیں کہ اچانک میں پیچھے پلٹ کر دیکھا، کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ حضرت ابو مسعود رضی اللہ عنہ ڈر گئے، سہم گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ابو مسعود، ایک غریب اپنے غلام کو مار رہے ہو، یاد رکھنا اپنے غلام پر تم کو جتنا اختیار حاصل ہے، کتنا پاور حاصل ہے، اس سے زیادہ تم پر اللہ تعالیٰ کو اختیار حاصل ہے۔ یہ جملہ سننا تھا، حضرت انس کا دل کٹ گیا، حضرت ابو مسعود کا دل کٹ گیا، بے چین ہو گئے۔ انہوں نے کہا اللہ کے نبی، میں قسم کھا کر کہتا ہوں آج کے بعد سے میں اپنے غلام کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا، ماروں گا نہیں، اس کی غلطیوں پر بھی اسے ماروں گا نہیں، ہاتھ نہیں لگاؤں گا۔ پھر بھی دل کو تسلی نہیں ہوئی، دل ٹھنڈا نہیں پڑا۔ کہا اللہ کے نبی هو للہ حر، میں آج سے میرے غلام کو آزاد ہی کر دیتا ہوں، آج سے یہ میرا غلام نہیں، اللہ کے لیے آزاد۔ یہ جملہ سن کر پیارے نبی نے فرمایا لو لم تعتقه لمست النار، آج اگر تم اپنے غلام کو آزاد نہیں کرتے تو اس کو مارنے کی وجہ سے تم جہنم میں جاتے۔ میرے محترم بھائیوں، ماں اور بہنوں، معاف کرنے کی عادت پیدا کرو، زندگی میں اپنوں کو معاف کرو۔ اللہ کے نبی دشمنوں کو معاف کرتے تھے، تم دوستوں کو کیوں نہیں معاف کرتے؟ تم اپنے بھائی کو کیوں نہیں معاف کرتے؟ تم اپنے بہن کو کیوں نہیں معاف کرتے؟ غلطی ہو گئی ہے صحیح، لیکن وہ تمہاری بہن ہے۔ غلطی ہو گئی صحیح، لیکن وہ تمہارا بھائی ہے۔ غلطی ہو گئی صحیح، مگر وہ تمہارا شوہر ہے۔ غلطی ہو گئی صحیح، مگر وہ تمہاری بیوی ہے۔ معاف کرو، بہنوں کو معاف کرو، بھائیوں کو معاف کرو، پڑوسیوں کو معاف کرو۔ بات بات پہ پکڑنے کا مزاج، بات بات پہ سزا دینے کا مزاج، یہ مومنوں کا مزاج نہیں۔ محترم حضرات، اللہ تعالیٰ کی رحمت کی کتنی حدیثیں میں نے آپ کو سنائیں، ان ساری حدیثوں کو ذہن میں رکھو اور یہ وعدہ کرو اللہ سے، یہ ارادہ کرو، پکا عزم کرو، اللہ آج سے میں بھی تیری صفت اپنے اندر پیدا کرتا ہوں۔ میرے نبی کی صفت زندگی میں کسی سے ایک انسان سے بدلہ نہیں لیے۔ پوری کتابیں پڑھ لو آپ، سیرت کی حدیثیں، جتنی حدیثیں ہیں پوری چھان بین کر لو، ایک آدمی سے بھی نبی نے بدلہ لیا کہ اپنی ذات کے لیے بتا دو، نہیں لیے۔ اور ہم لوگ جو ہے 20 سال کی غلطیوں کو یاد کرتے، 10 سال پہلے ایسا بولا انہیں مجھے، 20 سال پہلے ایک جملہ بولا، میں بھولیم نہیں اسے، معاف کرتم نہیں اسے، چھوڑتم نہیں اسے، بدلہ لے کو چھوڑتم، سب گریبان پکڑوں گا اس کا۔ لوگ جو ہے تانے دیں گے، آپ کو معاف نہیں کرتے لوگ جو ہے پرانی غلطیوں کو یاد دلائیں گے، ماضی کو یاد دلائیں گے، ہم وقت یاد کر لو بولیں گے، کل کیسا رہا تو۔ لیکن ہمارا پروردگار کبھی ایسا نہیں بولتا۔ آپ آسمان سے لے کر زمین تک گناہ کر لو، کیا بول رہا ہوں میں؟ آسمان سے لے کر زمین تک گناہ لے کر اللہ کے پاس آؤ، صرف ایک جملہ بولو، اللہ معاف کر دے، اللہ آئندہ سے کرتا نہیں، پورے معاف کر دیتا، پورے گناہ معاف کر دے گا اللہ تعالیٰ۔ اللہ اللہ کتنا رحیم ہے میرا رب، کتنا کریم ہے میرا رب، پورے معاف کر دے گا۔ صرف معاف کر دے گا نہیں، بلکہ کیا فرماتا ہے، لَأَعْطَيْتُكَ مِنْهَا مَغْفِرَةً، جتنے گناہ تو کیا تھا نا اتنے معاف کر کے اتنے نیکیاں دوں گا تجھے۔ شرط کیا ہے؟ اللہ کی طرف پلٹو، توبہ کرو، اللہ کی طرف آؤ، اللہ بہت معاف کرنے والا ہے، بہت رحم کرنے والا ہے۔ اور میں اپنی بات کو ختم کرنے سے پہلے آج کے خطاب کا ایک دوسرا پہلو ہے، اس بات کی طرف بھی اشارہ کروں گا۔ وہ کیا ہے؟ اللہ جہاں رحم کرنے والا، معاف کرنے والا، محبت کرنے والا ہے، وہیں اللہ کی ایک دوسری صفت بھی یاد رکھنا، وہ کیا ہے؟ سخت سزا دینے والا بھی ہے۔ معافی نہیں مانگے غلطی کر کے سخت عذاب دینے والا ہے۔ کیا فرمایا؟ غافر الذنب قابل التوب، بہت معاف کرنے والا، بہت توبہ قبول کرنے والا ایک طرف، دوسری طرف کیا ہے اسی آیت میں؟ شدید العقاب، بہت سخت سزا دینے والا بھی ہے۔
یہ نہیں بھولنا۔ پھر فرمایا ایک اور سورہ میں فرمایا نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم، نبی جی میرے بندوں سے کہہ دیجئے میں غفور الرحیم ہوں، بڑا معاف کرنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہوں۔ اور یہ بات بھی بتا دیجئے وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ، اور میرا عذاب بھی دردناک ہے، المناک ہے، خطرناک ہے۔ ہاں، عذاب بھی خطرناک ہے۔ پھر توبہ نہیں کیے، معافی نہیں مانگے اللہ سے، گناہ پر گناہ کرتے رہے، منمانی کی زندگی گزارے، من چاہی زندگی گزارے، میری زندگی میری مرضی، میں کیا بھی کر لوں گا، کون پوچھنے والا، اللہ کا ڈر نہیں ہے، پھر تم پکڑے جاؤ گے۔ یہ بھی یاد رکھو، خالی رحمت پر امید نہیں رکھنا، اللہ کے عذابوں کا ڈر بھی ہونا دل میں، اللہ کی پکڑ کا خوف بھی ہونا، یہ دونوں میں بیلنس ہونا ضروری ہے۔ ایک آدمی صرف اللہ کی رحمت پر امید کرتا، اللہ بہت معاف کرنے والا، اللہ بہت رحم کرنے والا، صرف رحمت کی امید ہے، اللہ کے عذابوں کا ڈر نہیں ہے، تو ایسا آدمی گناہوں کا شکار ہو جائے گا، ایسا آدمی گناہوں پر گناہ کرتا جائے گا۔ ایک دوسرا آدمی اللہ کے عذابوں کا ڈر ہے، اللہ بہت معاف کر، بہت سزا دینے والا، بہت پکڑنے والا، دردناک عذاب دینے والا، جہنم خطرناک، صرف اللہ کا ڈر ہے، اللہ کی رحمت کی امید نہیں، تو ایسا آدمی مایوسی کا شکار ہو جائے گا۔ اس لیے ایک مومن، سچا مومن وہ ہے بیک وقت یہ دونوں جذبات اس کے دل میں ہونا چاہیے، یہ دونوں صفات ہونی چاہیے، ایک طرف اس کی رحمت کی امید اور دوسری طرف اس کے عذابوں کا ڈر۔ ایک صحابی کا انتقال ہو رہا تھا، اللہ کے نبی بیمار پرسی کرنے کے لیے آئے، دیکھا شاید آخری سانسیں چل رہی ہیں، جی چند دنوں کے مہمان ہیں۔ اللہ کے نبی نے پوچھا صحابی سے، اب تم اپنے دل میں کیا محسوس کر رہے ہو؟ صحابی نے کہا اللہ کے رسول، ایک طرف گناہ ہیں، ایک طرف نیکیاں ہیں، نیکیوں کو یاد کرتا ہوں تو مجھے اللہ کی رحمت کی بڑی امید ہوتی ہے کہ اللہ ضرور مجھے جنت دے گا، جب گناہوں کو یاد کرتا ہوں تو اس کے عذابوں کا ڈر پیدا ہوتا ہے، کانپ جاتا ہوں۔ پیارے نبی نے فرمایا جس بندے کے دل میں بھی موت کے وقت یہ دونوں صفات ہوں گی تو اللہ تعالیٰ اسے وہ دے گا جس کی امید لے کے وہ جا رہا ہے، اور اس سے بچائے گا جس سے وہ ڈر رہا ہے۔ تو لہٰذا ایک مومن کے دل میں یہ دونوں صفات ہمیشہ ہونا چاہیے، نیکیاں کرتے جانا، اللہ کی رحمت کی جنت کی امید کرنا، اور جب بھی گناہ ہو جائے ڈر جانا، کانپ جانا، سہم جانا کہ کہیں اس گناہ پر اللہ پکڑ بھی سکتا ہے، جہنم میں ڈال بھی سکتا ہے، یہ ڈر بھی ہمیشہ انسان کے دل میں ہونا چاہیے۔ تو رحمت کی امید اور عذابوں کا ڈر، اللہ کا ڈر یہ دل میں ہو تو ایسا انسان جو دونوں صفات میں جس کے اندر بیلنس ہے، وہ انسان جو ہے انشاءاللہ کل قیامت کے دن کامیاب ہوگا۔ میں امید کرتا ہوں کہ آج کا جو خطاب ہے کہ اللہ کی رحمت اسی کو نصیب ہوگی جو اس کے بندوں کو معاف کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھ کہنے والے کو اور آپ سننے والوں کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے، آپس میں ایک دوسرے پر رحم کرنے، ایک دوسرے کو درگزر کرنے، ایک دوسرے کو معاف کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جتنی ماں بہنیں بھی، بھائی بھی یہاں آتے ہیں، اللہ ان کے قدم قدم پر ان کو نیکی عطا فرما اور ان کے سارے گناہوں کی بخشش فرما، ان کو صحت کے فیصلے فرما۔ سیلاب کی وجہ سے جو ہمارے وجے واڑے کے علاقے میں پریشان ہیں، اللہ ان کی پریشانی کو دور فرما، غیب سے ان کی مدد فرما، جو بھی جانی مالی نقصان ہوا ہے اللہ تعالیٰ ان کی غیب سے مدد فرما۔ اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے ایک اور اعلان کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ اب جو ہماری انڈین گورنمنٹ جو ہے ایک قانون لانا چاہتی ہے، وہ ہے وقف ترمیمی بل، یعنی ہمارے باپ دادا جو دولت، جو سرمایہ، جو جنگلات کی شکل میں، زمینات کی شکل میں جاگیر جو ہے نا، اللہ کے لیے وقف کر کے چلے گئے، یہ اللہ کے لیے ہے۔ اس میں چاہے مدرسے بناؤ، چاہے مسجد بناؤ، کوئی بھی کار خیر بناؤ، کار خیر کرو، دینی کام کرو، مسافر خانے بناؤ، یتیم خانے بناؤ، اسکول بناؤ، جو بھی اللہ کے لیے وقف کر دیے۔
اب اوقاف جو بھی ہیں انڈیا کے اندر ہمارے ہندوستان میں بہت زیادہ ہیں. اگر ان اوقاف کو گورنمنٹ اپنے قبضے میں لے لے، یعنی مسلمانوں کے اختیارات کو ختم کرنا چاہتی ہے گورنمنٹ، ایسے میں مسلم پرسنل لا بورڈ نے ایک اچھا اقدام کیا کہ یہ ایک لنک بھیجے ہیں، واٹس ایپ میں آتا ہے آپ لوگوں کو، فون میں سب کے پاس ہے وہ. آپ کو کیا کرنا ہے، اس لنک کو کلک کرنا ہے، کرتے ہی جی میل کھلتا ہے، اس کو دبانا ہے. دبانے کے بعد اس میں پورا لیٹر ہوتا ہے کہ ہم یہ وقف ترمیمی بل کو ہم مانتے نہیں. ہمارے باپ دادا جو زمینات جنگلات اللہ کے لیے دے کر گئے، گورنمنٹ کے اختیارات اس میں نہیں، اس میں اللہ جو وقف کرنے والے واقف کی نیت کے مطابق ہی اس میں فیصلہ کیا جائے گا. لہٰذا آپ ہے نا اس جی میل کو دبائیں تو اس میں آخری میں نام لکھو بول کے آتا ہے، اپنا نام لکھ دو، اوپر سینڈ کا بٹن ہوتا ہے، بٹن دبا دو. آپ کی طرف سے یہ کوشش ہے، پیغام چلے جائے گا پوری انڈیا سے. ہر بچہ، ہر بڑا، ہر آدمی یہ جی میل کرنا ہے، یہ پیغام بھیجنا ہے کہ ہم اس بل کو ریجیکٹ کرنا چاہتے ہیں، اس بل کو قبول کرنا نہیں چاہتے. تو لہٰذا مرد بھی عورت بھی، آپ کو اگر معلوم نہیں ہوتا ہے تو فون لے جا کر ان لوگوں کو دے جن کو یہ کام آتا ہے، ان کے ذریعے سے آپ یہ کام کروائیں. تو یہ کام ضروری ہے، ورنہ ہم مسلمان اگر یہ اپنی تعداد کو نہیں بتائیں گے تو پھر وہ بل پاس ہو گیا تو ہمارے باپ دادا پردادا جو ہے جو زمین اللہ کے لیے وقف کر کے گئے، وہ پورے گورنمنٹ اپنے قبضے میں لے کر اس میں مندر بنائے گی، دنیا کے کام کرے گی. اب ہماری مسجدوں پر ہم کو اختیار نہیں رہتا، ہمارے قبرستانوں پہ ہم کو اختیار نہیں رہتا، ہمارے مدرسے پر ہم کو اختیار نہیں رہتا. جی جو بھی ہمارے باپ دادا دے کر گئے نا، یہ پورے لے لیں گے، کیونکہ بل پاس ہوا تو یہ تمہارا نہیں ہے، یہ اب ہمارا بولتی گورنمنٹ جیسے بولتی ہے سننا ہمیں. اتنا بڑا قبرستان کہی کہ تم نکالو. تو لہٰذا یہ سب خرابیاں آنے والی ہیں. گویا کہ سمجھیے کہ یہ ہمارے وجود کا بھی خطرہ ہے، ہندوستان میں ہم کو رہنے کے لیے بھی خطرہ ہے. یہ ہمارے باپ دادا اتنی زمین ہے، اللہ اتنی زمین دے کر گئے، پوری زمین کا جو فائدہ آتا ہے اگر غریبوں میں بانٹ دیا تو سب سے بڑے مالدار مسلمان ہو جائیں گے. سمجھ رہے کیا؟ اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.